اس لیے صحابہ کی زندگی ہمارے نمونہ ہے. جس کو یہ دیکھنا ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں تو صحابہ کو دیکھیں. جس کو یہ دیکھنا ہو کہ اسلام کی دولت اور اسلام پر کس لیے عمل کیا جاتا ہے تو صحابہ کو دیکھیں. جس کو یہ دیکھنا ہو کہ اسلام کے لیے جان مال کیسے لگائی جاتی ہے صحابہ کو دیکھیں. جس کو یہ دیکھنا ہو کہ حیادار کیسے ہوتے ہیں وہ صحابہ کو دیکھیں. جس کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے وہ صحابہ کو دیکھیں. اس لیے حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے صحابہ ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت تک پہنچ جاؤ گے. تو صحابہ کو دیکھو. حالانکہ کلمے پڑھنے سے پہلے، ایگریمنٹ سے پہلے، حضور کو ماننے سے پہلے، حضور پر ایمان لانے سے پہلے کیسی ان کی زندگی تھی. لیکن کلمہ پڑھ لینے کے بعد، عہد کر لینے کے بعد اب جی چاہی زندگی ہم نہیں گزاریں گے، منمانی زندگی ہم نہیں گزاریں گے، نفس چاہی زندگی ہم نہیں گزاریں گے، جو جی میں آئے وہ نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ. اب اللہ کی مرضیات پہ چلیں گے. اور اللہ کی مرضیات والا راستہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، وہ نمونہ ہے. تو میرے بھائیو دوستو، اس میں مبارک محنت میں لگنے کے لیے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی مرضیات، جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے میں جو ہم نے عہد کیا ہے اور جو ایگریمنٹ کیا ہے، اس کلمے کے مطابق ہماری زندگی آ جائے. کلمے کے مطابق. کلمہ پڑھ کے کلمے کے خلاف زندگی گزارنا بڑی خطرناک بات ہے. ایک طرف تو کلمہ پڑھا اور ایگریمنٹ کیا کہ ہم اللہ کی مرضیات پہ چلیں گے، جی چاہے زندگی نہیں گزاریں گے، منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، خواہشات پہ نہیں چلیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی مرضیات پہ چلیں گے. اور اللہ کی مرضیات کا جو نمونہ اور جو راستہ دکھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس راستے پر چلیں. پھر صحابہ کے ساتھ معاملہ بھی اللہ کا دوسرا. پہلے تو اونٹ کے چرانے والے تھے، شتربان تھے، کوئی ان کی حیثیت دنیا میں نہیں تھی. جارج برنارڈ شاہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر اسلام کے اوپر، اسلام پر اس نے بہت سی باتیں کہی ہیں. جب پڑھا اس نے، سمجھدار آدمی تھا، بڑا اورینٹلسٹ تھا. کیا کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن دنیا میں یہ ہے کہ وہ انتہائی جاہل اور غیر مہذب قوم کو مہذب بنا دیا. جن کی اصلاح کوئی کر نہیں سکتا تھا، انہوں نے مہذب بنا دیا. اسی لیے کہیں پڑھا تو نہیں کہ پڑھا ہوگا، اب یاد نہیں. ایک بار وہ سنگاپور جا رہا تھا، تو بمبئی یا دلی میں مولانا محمد علی مرحوم تھے. دلی میں، بمبئی میں وہ واقف تھے جارج برنارڈ شاہ سے. خود مولانا محمد علی مرحوم کیا کہتے ہیں مشہور تھے. ایک بار ٹرین میں انگریزی بولنا شروع کیا، کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے، بہت بالکل. لیکن جب انگریزی بولنا شروع کیا تو ایک انگریز پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ تم تو محمد علی جیسی انگریزی بول رہے ہو. تو مسکرانے کا میں ہی محمد علی ہوں. انگریزی پر قدرت. تو جارج برنارڈ شاہ سے ملنے کے لیے
بمبئی یا دلی، جہاں سے وہ گزر رہا تھا ایئرپورٹ پہ گئے، اس سے ملے، وہ کہا تمہارا جو کوٹیشنس ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اسلام کے بارے میں، جو تم نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اس کے بارے میں تمہارا تاثر ہم کو معلوم ہوتا رہتا ہے، تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ تو مسکرایا، نہیں میں مولانا محمد علی اور شوکت علی کے اسلام سے متاثر نہیں ہوں، میں صحابہ کے اسلام سے متاثر ہوں، وہ زندگی لے آؤ تو آج ہم مر جائیں گے۔ تو مولانا محمد علی مرحوم شرمندہ ہوئے، میں محمد علی اور شوکت علی کے اسلام سے متاثر نہیں ہوا ہوں، ہم صحابہ کے اسلام سے۔ انتہائی غیر مہذب قوم کو مہذب بنا دیا، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے۔ یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے رہزن، یہ اسی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے رہزن فاش کرنے لگے جبریل امی کے اسرار۔ تو محمد علی اور شوکت علی کے اسلام سے متاثر نہیں ہوئے، یہ مولانا محمد علی سے کہہ رہے ہیں جا بڑھے، ہم تو صحابہ کے اسلام سے متاثر ہوئے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کتنے غیر مہذب، کتنے جاہل، اونٹ کے چرانے والے، شتربان، اور اللہ نے جب اسلام انہوں نے قبول کیا اور اسلام کا ایسا حق ادا کیا اور کلمے کی ایسی وفاداری کی کہ پوری دنیا کے گویا وہ ابھی تک تو شتربان تھے اونٹ کے چلانے والے، اب جہاں بان کے پورے عالم کو چلانے والے بن گئے۔ شہنشاہ ایران نے روایتیں ہیں، رستم کے دربار میں تشریف لے گئے صحابہ اسلام پیش کرنے کے لیے، اور شہنشاہ ایران کے دربار میں گئے، شہنشاہ ایران نے تو خود بلایا تھا۔ یہ گئے تو اپنے لباس میں، سفر کی تکان، گردآلود، تو جو دربانی تھے وہ جبے اندر سے لائے، جو وہاں کا ٹریڈیشن تھا، جب شہنشاہ ایران سے ملاقات کی جائے تو یہ جبے پہن لیے جائیں، اوپر سے ڈال لیے جائیں۔ تو دربانوں نے کہا کہ آپ ان جبے کو پہن لیں، وہ کہا کیوں؟ وہ کہا ہمارے بادشاہ سے ملنے کے لیے یہی ادب ہے۔ وہ کہا نہیں، ہمارے کپڑے پاک ہیں، ہم اپنا لباس نہیں چینج کرتے، گنگا گئے تو گنگا داس، جمنا گئے تو جمنا داس، ہمارے کپڑے پاک ہیں، اور اس نے ہمیں خود بلایا ہے، ہم اپنے کپڑے نہیں بدلیں گے، اسی طرح جائیں گے۔ اب وہ گھبرایا، اگر وہ اسی طرح جانے دیں تو پکڑ ہو جائے کہ جب تم اس ڈیوٹی پر تھے تو یہ لباس کیوں نہیں، یہ ٹریڈیشن کیوں نہیں، اور اگر نہ جانے تو بادشاہ اندر انتظار کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ہم بادشاہ کو اطلاع کر رہے ہیں کہ آ گئے ہیں لیکن وہ جبے نہیں پہن رہے ہیں۔ بادشاہ کو اطلاع کی، اس میں کچھ وقت لگا اندر اطلاع کرنے میں، جواب آنے میں۔ تو ان کے ہاتھ میں جو تلواریں تھیں تو ایک تلوار میں شگاف تھا اور اس کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا، اور کپڑا بھی اتنا نہیں لپٹا ہوا تھا، پورا شگاف تھوڑا سا ایسا نظر آ رہا تھا شگاف کا جو تلوار کے اوپر۔ تو ان درباریوں میں سے ایک نے کہا کہ ذرا تم اپنی تلوار دکھاؤ، دے دیا۔ تو دے کر کے تلوار ہنسا وہ دربان، تم اسی تلوار سے ایران کو فتح کرنے کے لیے آئے؟ مذاق میں تلوار بھی اور ٹوٹی ہوئی، اور اس پر شگاف اور اس پر چتڑا بندھا ہوا۔ تو انہوں نے جواب کہہ دیا، ان کا نہیں، ابھی تو تم نے تلوار دیکھی ہے،
ابھی تم نے تلوار چلانے والے کا وار نہیں دیکھا؟ اچھا وار بھی دکھاؤ گے؟ ہاں کس طرح؟ وہ کہا جو سب سے زیادہ طاقتور تمہارے یہاں ہوں اور سب سے زیادہ وزنی جو ڈھال تمہارے یہاں ہو، جو فوج میں استعمال ہوتی ہے ڈھال، وہ اٹھا کے لائیں میرے سامنے۔ چنانچہ وزنی ڈھال کچھ غلام لے کر کے آئے سامنے اٹھا کر کے، کئی غلام لگ کے۔ اس نے ان غلاموں سے کہا ذرا اوپر اٹھاؤ، انہوں نے کوشش کی، اوپر اٹھایا، اور اسی شگاف لگی ہوئی تلوار سے انہوں نے اس کے اوپر چوٹ لگائی۔ جب چوٹ لگائی تو اس میں شعلہ نکلا اور وہ ڈھال 2 حصوں میں ٹوٹ کے گر گئی اور سارے دربانیوں کے دل دہل گئے۔ ابھی تم نے تلوار دیکھی ہے، تلوار کا وار تم نے نہیں دیکھا ہے۔ وار دیکھا ہے؟ یہ کون تھے؟ یہ پہلے شتربان تھے، اونٹ کے چرانے والے تھے، کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، کوئی ان کی قیمت نہیں تھی، سب کے یہ دنیا کے غلام تھے۔ لیکن جب انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور کلمہ انہوں نے پڑھ لیا اور کلمے کے ساتھ وفاداری کی، جو کلمے میں اقرار کیا تھا 100% اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ نے ان کو پھر شتربانی نے کہا جہاں بنا دیا، دنیا کو چلانے والے۔ تو بات ذرا پھیل گئی کہ کہتے ہیں عرض یہ کرنا ہے، یہ مبارک اور عالی محنت جس میں ہم کو آپ کو لگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور الحمدللہ کسی درجے میں اس آواز پر لبیک کہہ کے ہم یہاں اجتماع میں آئے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے بھی ہو رہے ہیں، مقامی بھی ہو رہے ہیں، غیر مقامی بھی ہو رہے ہیں۔ مسلمان آئیں اور سنیں، کان کھول کے سنیں، ادب کے ساتھ سنیں، یہ سنیں ہماری غلطی کیا ہے۔ تعداد ہماری زیادہ، ملک ہمارے پاس زیادہ، پٹرول ہمارے پاس زیادہ، سونا ہمارے پاس زیادہ، دنیا کے بینکوں میں مالیات ہمارے پاس زیادہ، لیکن ہم پوری دنیا کے غلام کیوں ہیں؟ غور کریں۔